نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی بک اسلامک تعارف شروع کی تھی لاسٹ ویک، تو اس کے کچھ ٹاپک ہم نے جو تھے وہ پڑھے تھے، جیسے کہ اس میں ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف، پھر ہم نے تھوڑا سا دوسرے لیکچر میں پھر ہم نے فرشتوں کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کی کوشش کی، پھر ہم نے جو تھے پیغمبروں کا سلسلہ ہے، پیغمبروں کے کام جو ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے قرآن پاک، جو کہ ہر انسان کی کتاب ہے، کسی ایک کی جو نہیں ہے، ہر ایک کا اس پر حق ہے اس کو پڑھے، اس کو سمجھے اور اپنی زندگی میں شامل کرے۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ قرآن میں جو تعلیمات ہیں وہ اصلاً تو وہی ہیں جو کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں اتاری گئی تھیں، یعنی کہ قرآن پاک میں جتنی بھی تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں وہ پہلی جو آسمان سے کتابیں آئیں، پیغمبروں کے پاس آئیں، تو وہ ساری باتیں بیسکلی وہی ہیں، مگر یہ ہے کہ پچھلی آسمانی کتابیں اپنی ابتدائی صورت میں جو تھی وہ محفوظ نہیں رہیں۔ بعد کی تبدیلیوں نے ان کو جو تھا وہ غیر معتبر بنا دیا، جبکہ قرآن پاک اپنی اصل صورت میں پوری طرح محفوظ ہے، اس لیے وہ کامل طور پر ایک قابل اعتبار کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن پاک میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ 114 یعنی کہ 114 صورتیں ہیں۔ ان میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی یعنی کہ ہر انسان ایک اللہ کو مانے، یعنی کہ جتنی بھی صورتیں ہیں، جتنی بھی باتیں قرآن پاک میں، ان کا سب سے پہلا پرپس کیا ہے، مقصد کیا ہے کہ انسان صرف اور صرف ایک اللہ کو مانے اور اسی کے آگے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھے، یعنی کہ اس کے ذہن میں یہ رہے کہ میرا خالق، مالک، مدبر اللہ ہے، اس کے سوا نہ تو اس کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے کوئی امید باندھنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اچھا کرے گا وہی اس کو ریوارڈ دے گا، اگر وہ برا کرے گا تو اسی کے سامنے اس کو جواب بھی دینا ہوگا۔ وہ یقین کرے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ آخری پیغمبر کے ذریعے جو باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہیں وہ سب صحیح ہیں، یعنی کہ ان میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے، اور ان کو ماننے ہی پر انسان کی ابدی نجات کا دار و مدار ہے۔ قرآن کی حیثیت صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بہت سی آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، بلکہ اس کی اصل حیثیت یہ ہے کہ وہ بہت سی آسمانی کتابوں کے درمیان واحد قابل اعتبار کتاب ہے، کیونکہ دوسری تمام کتابیں تبدیلیوں کے نتیجے میں تاریخی طور پر غیر معتبر ثابت ہو چکی ہیں۔ پچھلی آسمانی کتابوں کو ماننے والا کوئی شخص جب قرآن کو مانتا ہے تو وہ اپنے عقیدے کو رد نہیں کرتا، بلکہ خود اپنے عقیدے کو زیادہ مسند صورت میں زسر نو پا لیتا ہے۔ قرآن سب کے اللہ کی طرف سے ہے، یعنی کہ جو کہ سب کا خدا ہے، سب کا اللہ ہے، یہ اس کی طرف سے ہے، سب کی طرف بھیجی ہوئی مقدس کتاب ہے۔ وہ ہر انسان کی اپنی کتاب ہے، یعنی کہ کسی ایک کی یہ ملکیت نہیں ہے،
ہر انسان کا اس پر برابر حق ہے، کیونکہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے، جو ہر انسان کا اپنا خدا ہے، نہ کہ کسی غیر کا خدا۔ قرآن کوئی نئی آسمانی کتاب نہیں، وہ پچھلی آسمانی کتابوں کا اگلا مسند ایڈیشن ہے۔ اس اعتبار سے گویا قرآن تمام انسانوں اور تمام قوموں کی کتاب ہے۔ وہ ہر ایک کے لیے اللہ کی رحمت کا ظہور ہے، وہ ہر ایک کی طرف بھیجا ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کامل پیغام ہے۔ قرآن اسی طرح تمام دنیا کے لیے ہدایت کی روشنی ہے، جس طرح سورج تمام دنیا کے لیے روشنی اور حرارت کا ذریعہ ہے۔ تو یہ تھا تھوڑا سا قرآن پاک کا تعارف، اور بہت ہی پیاری باتیں تھیں جو کہ قرآن کے بارے میں بہت ساری باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، پھر کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے، یہ انہی کے لیے ہے، یا پھر کوئی اسلام قبول کرے تو پھر ہی اس کے اوپر اس کا حق بنتا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہ بات یہاں پر کلیئر ہوئی آج کہ یہ کتاب سب کی کتاب ہے، اس پر سب کا حق ہے۔ تو جیسے ہم ماشاءاللہ کچھ صورتیں جو ہے وہ قرآن پاک کی پڑھ بھی چکے ہیں میرے چھوٹے لیکچرز میں، جو پہلے ہم نے اس کتاب سے پہلے کیے، اور آگے بھی انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو ہم اس بک کے بعد یا پھر درمیان میں ٹائم جیسے نکلتا ہے تو پھر قرآن کی طرف بھی آئیں گے۔ بیسیکلی اس میں سے بھی ہم جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ کتاب جو ہے یہ قرآن کی صورتیں جو ہیں انہی کا خلاصہ ہوگا اس میں، اور بڑے ہی آسان ورڈز میں قرآن حدیث کی روشنی میں یہ ہمیں انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے جو ٹاپک ہیں وہ ملیں گے جن کو ہم دیکھیں گے۔ تو ہمیں یہی آج کی بات تھی، جو اس کا صحیح جو ہمیں یہی میسج ملا کہ ہم خود بھی قرآن پاک کو پڑھیں، جو اس کا مقصد ہے، اور ہم یہ بھی نہیں ہمیں کہنا چاہیے کہ جی یہ باقی کتابیں ہیں ان کو ہم اگنور کریں، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ ہاں فرق صرف یہ ہے جو کہ آج بات ہوئی کہ وہ تھوڑا سا حالات کی وجہ سے غیر محفوظ ہوئی ان کی کچھ چیزیں، تو جس کی وجہ سے وہ پھر غیر معتبر ہو گئی نا۔ تو لیکن جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہی فرماتے ہیں کہ قرآن کا جو ذمہ تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حفاظت کا خود لیا آخرت تک، یعنی کہ جب تک یہ دنیا باقی ہے۔ یہ ایک واحد آسمانی کتاب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے میسج ہے سب کے لیے، جن میں ساری باقی جتنی بھی پہلی کتابیں آئی ہیں ان کا سب کا بھی ذکر ہے۔ پہلی قومیں آئیں، کیا ان کے حالات ہوئے، انبیاء کرام کا کیسا انہوں نے سلوک کیا، تو ساری چیزیں اس میں ہمیں ایک ہی کتاب میں مل جاتی ہیں جب ہم اس کو کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، یا کسی کی ہم ہیلپ کرتے ہیں یا ہیلپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو کبھی بھی آپ کا کسی بھی نان مسلم سے یا کسی اہل کتاب سے بات ہو تو آپ نے اس چیز کا اس کو احساس دلانا ہے کہ یہ کتاب صرف میرے لیے نہیں ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے ہے، اور اس میں اگر اس کے پاس اس کی کتاب کا علم ہے تو اس کو یہ بات ضرور بتائیں جو کہ آج ہم نے کی، کہ دیکھو یہ آپ کی کتاب کا بھی اس میں ذکر ہے۔ تو جیسے میں نے ابھی پہلے بات کی کہ وہ تھوڑی سی غیر محفوظ ہوئی ابتدائی زمانے میں، تو جس کی وجہ سے تھوڑی سی چیزیں مس پلیس ہوئی ہوں گی، تو یہ کتاب جو ہے یہ فائنل ایڈیشن ہے، تو آپ اس کو ضرور پڑھیں، دیکھیں، تو اس طرح پھر وہ تھوڑا سا انٹرسٹ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے
انسان اس کی طرف آتا ہے. اگر کوشش کریں جس کی جو بھی لینگویج ہے، ہر لینگویج میں ماشاءاللہ قرآن پاک اویلیبل ہے، تو اگر کوئی اس میں انٹرسٹڈ ہے، پڑھنا چاہتا ہے، تو آپ اس کو پرووائڈ کریں، دیں، اس کی مدد کریں سیکھنے میں، سمجھنے میں، پڑھنے میں. تو آج کی بات کو میں یہیں جو ہے وہ کمپلیٹ کروں گی. تو انشاءاللہ نیکسٹ دوسرے لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.